ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے، جن اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو اپنے اللہ پروردگار کی عبادت جانتا مانتا ہے یہ مومن ہے، اس کی زندگی بندگی ہے، اور اگر کوئی اللہ پروردگار کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معبود ہی رہتا ہے، خالق و مالک ہی رہتا ہے، لیکن یہ منہ پھیرنے والا اپنی زندگی کے مقصد کو بلاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو بلا دیتا، اکثر ہم اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، کئی چیزیں بھول جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، یار دوست وغیرہ ہمیں یاد دلا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں، یہ بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہیں جو ہمیں یاد دلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی یاد نہ دلا سکے، بڑی کوشش بندہ کریں، یاد نہ آتا ہو، ایک دم یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد دلا دیتے ہیں۔ اور کوئی اللہ کو اگر بلا دے، یہ سارا کچھ ہی بھول گیا ہے، یاد رکھ کے بھی یہ سارا کچھ بھول گیا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جو رب ہے وہ تو رب رہتا ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کو کوئی مانے تو تبھی ماں ہے، باپ کو کوئی مانے تبھی باپ ہے، نبی رسول اللہ کے بندے کو جسے اللہ نے اپنا بندہ کہا، کوئی مانے تو تبھی وہ اللہ کا بندہ ہے، نہ بھی کوئی مانے، اللہ جسے مانتا ہے، بات تو اللہ کے ماننے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو منہ پھیرتا ہے اللہ کی عبادت سے وہ مارا جاتا ہے۔ اسے مارنے والا کون ہے؟ اسے مارنے والا بھی خود ہی ہے۔ جس نے منہ پھیرا ہے اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا ہے۔ اب اسے کون بچائے گا؟ اگر کوئی دوسرا آ کر اسے مارتا تو کئی بچانے والے آ جاتے، کبھی اس کو کوئی مارنے آ گیا۔ اب کسی کو کیا پتہ، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، کسی اور کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کون اسے مارنے آ رہا ہے۔ اگر پتہ چلتا ہے تو دوسروں کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ نکلنے لگتا ہے، جو ادھر موجود ہوتا ہے، جس کو وہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا ہے، جاتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس لیے جا رہا ہے۔ دوسرا کوئی آتا تو کوئی نہ کوئی جان لیتا، اور جو اللہ نے فرمایا دلوں کا حال میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، جب کوئی اپنے آپ کو خود مارنے پر آ جائے، اب کیا پتہ، کسے پتہ چلے گا؟ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، تباہ برباد کر دیا، جس نے اللہ کی عبادت سے منہ پھیرا ہے۔ عبادت بڑا اونچی بات اور اونچا مقام ہے۔ ایک عبادت کرتا ہے، ایک عبادت میں حرام سے بچتا ہے۔ یہ عبادت کرنے والا شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ لعنتی ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں جانتا تو یہ لعنتی ہے، اگر جانتا ہے تب بھی لعنتی ہے۔ عبادت ہے نا، جہالت تو نہیں ہے۔ یہ جہالت کیوں کرتا ہے؟ اسے تو چاہیے تھا عبادت کرتا، کہ اللہ نے انسان کو اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیے۔ شیطان نے عبادت کی تھی، یہ عبادت عمل ہے، یہ کسی کا عمل ہے، اسی لیے اس نے کیا کہا؟ اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے منع کیا ہے؟ تو کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، کہ میرا عمل اس سے بہتر ہے۔ یہ عبادت نہیں تھی، عمل تھا۔ اور اگر کوئی اسے عبادت کہتا تو کہتا پھرے، اللہ نے تو اسے عبادت نہیں مانا۔ عبادت میں حرام سے بچنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت میں حرام سے نہیں بچتا تو یہ عبادت کدھر ہے؟
یہ تو عبادت ہے ہی نہیں۔ جانتا ہے تو تب لعنت ہے، نہیں جانتا تو جہالت بھی تو لعنت ہی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ جہالت کوئی رحمت ہے؟ جہالت کوئی حقیقت ہے؟ جہالت کوئی محبت ہے؟ ماں کو مانتا ہے تو تب بھی ماں ہے، نہیں ماں کو مانتا تب بھی ماں ہے۔ باپ کو مانتا ہے تو تب بھی باپ ہے، باپ کو نہیں مانتا تب بھی باپ ہے۔ اللہ کے بندے کو مانتا ہے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے، نہیں مانتا تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کو مانتا ہے تو تب بھی اللہ خالق و مالک جس نے پیدا کیا وہ ہے، نہیں مانتا تو تب بھی وہی خالق و مالک۔ یہ کیا جانتا ہے؟ اسے تو یہ نہیں پتا کہ کس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کیا ہے وہ بتا پھر۔ اگر عبادت کا نہیں جانتا تو اسے پتہ ہی نہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جو عمل ہے وہ عبادت نہیں ہے، جو عبادت ہے اب وہ عمل نہیں رہ گیا۔ عمل تو لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے یا اپنے لیے کیا جاتا ہے، عبادت تو للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جو عمل ہے وہ عبادت نہیں ہے، اور جو عبادت ہے وہ عمل نہیں ہے۔ جو ماں ہے وہ بیٹی نہیں ہے، جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے، جو ہے وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بناتا ہے جہالت ہے، اور جان بوجھ کے بناتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہے۔ کفر شرک کوئی کیا جانے؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی ہے تو یہ کفر شرک ہے، اور کوئی اللہ کی عبادت نہیں جانتا کہ عبادت کیا ہے تو کر کے بھی اس نے کفر شرک کیا۔ یہ دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو اللہ پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبادت بڑی دولت ہے۔ مسلمان مومن کی عبادت جو ہے وہ عبادت اللہ پروردگار کی کرتا ہے، اور عبادت کے اندر وہ حرام سے بچتا ہے۔ یہ حرام جو ہے جو معاف نہیں ہوتا، یہ کفر اور شرک ہے، ایسا یہ حرام ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف اس لیے نہیں کرتا کہ معافی جس نے دینی ہوتی ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ آیا بعد میں ہے اور انکار پہلے کا کر دیتا ہے۔ آیا کیوں ہے تو پھر اگر تو آیا ہے بعد میں اور پہلے کا انکار کرتا ہے تو ایسی ہے جیسے جنم دینے والی ماں پہلے ہے اور اس نے ماں کا انکار کر دیا۔ اللہ کا بندہ تعلیم دینے والا پہلے ہے، اس نے اللہ کے بندے کا انکار کر دیا۔ پیدا کرنے والا اللہ پروردگار پہلے ہے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ جب کوئی حکم کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ذات صفات افعال کا انکار کرتا ہے، کسی اور میں وہ دیکھتا ہے، اللہ میں نہیں ہوتی، وہ کسی کو اور اللہ بناتا ہے اور پھر اس میں دیکھتا ہے، تو اس نے شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ کفر شرک کرنے والا عبادت نہیں کرتا، یہ عمل کرتا ہے۔ عمل کے لیے یہ پیدا نہیں ہوا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ عبادت اللہ کی نہیں کی تھی، شیطان نے عمل کیا تھا، اسی لیے وہ اپنے عمل کو بہتر کہتا تھا۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا تو اپنے اللہ کو بھی سب سے اونچا جانتا، بڑا کہتا، اور اللہ پروردگار کا کہنا ماننا بھی اپنے لیے سعادت جانتا، اور کہنا ماننا جو ہے اسے عبادت کی حقیقت کہتا۔ انسان کو اللہ پاک نے حقیقت، محبت، رحمت میں اپنے آپ سارا کچھ دیا ہے۔ حقیقت بھی اس نے دی ہے، رحمت بھی اس نے دی ہے، محبت بھی اس نے دی ہے، اور یہ اللہ پروردگار کا علم ہے جس کا اظہار وہ حقیقت، رحمت، محبت میں کرتا ہے۔ یہ علم میں اللہ پروردگار کی صفت اللہ خود ہے، اس لیے سارا کچھ جو نظر آتا ہے اللہ پروردگار نے کیا ہے۔ اور جب کوئی ماں سے چلتا ہے، باپ سے چلتا ہے تو یہ عمل ہوتا ہے، یہ فطرت اسے کہا گیا ہے، یہ عمل ہوتا ہے لیکن اسے فطرت کہا گیا ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے سے چلتا ہے تو یہ تعلیم ہوتی ہے اور اسے حقیقت کہا گیا ہے، اور جب اللہ کے بندوں کے بندے سردار نبی رسول سے چلتا ہے تو یہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے رحمت دیتا ہے، کسی کو بتاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہی وہ رحمت ہے۔ یہ ہے اللہ پروردگار کہیں فطری عمل میں تخلیق کرتا ہے، کہیں تعلیمی عمل میں اللہ
تعلیم میں اپنا بندہ کرتا ہے، اور کہیں اللہ کے بندے کو اللہ تعلیمی علم کے اندر اپنا علم عطا کرتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے حقیقت، رحمت، محبت، اور محبت میں اللہ کا ساتھ۔ یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ عبادت تو نصیب والے کو ملی ہے، اور نصیب والا وہ ہے جسے اللہ کا بندہ ملا ہے۔ شیطان کو عمل ملا تھا، اگر عبادت ملتی تو اللہ کا بندہ آدم علیہ السلام اس کی تعظیم کرتا، اس کی تکریم کرتا، اس کی عزت بچا لاتا، اور اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، اللہ بھی خوش ہو جاتا، اور یہ شیطان بھی ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتا۔ اس نے خوشی کدھر لی ہے؟ اس نے تو گمراہی، ضلالت اور لعنت کا توق پہنا ہے۔ بس یہی وہ ایک بات ہے کہ عبادت کے لیے اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ پیدا ہوا ہے جسے عبادت کا پتہ ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ عبادت اللہ پروردگار کے علم میں ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی تعلیم میں ہوتی ہے، اور ماں کی فطرت کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جس نے یہ نہیں جانا اسے کیا پتہ کہ فطرت کا علم کتنا بڑا ہے، حقیقت کا علم کتنا بڑا ہے، رحمت کا علم کتنا بڑا ہے، محبت کا علم کتنا بڑا ہے۔ محبت کے علم میں اللہ ہے، رحمت کے علم میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حقیقت کے علم میں اللہ کے بندے ہیں، اور فطرت کے علم میں کون ہے؟ ماں ہے۔ اگر ماں دروازہ نہ کھولے فطرت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اللہ کا بندہ دروازہ نہ کھولے تو تعلیم کا، علم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور نبی رسول علیہ السلام دروازہ نہ کھولیں تو اللہ پروردگار کے علم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ اگر دروازہ نہ کھولیں تو محبت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری محبت لے لو میں محبت ہوں، میری رحمت لے لو میں رحمت ہوں، میری حقیقت لے لو میں حقیقت ہوں، مجھ سے ماں لے لو، ماں فطرت میں جنت ہے۔ یعنی سارا کچھ تو اللہ پاک دیتا ہے، لیکن عبادت میں یہ عطا ہوتا ہے، عبادت بغیر کچھ نہیں ملتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔